طائف کے انسیڈنٹ میں لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا سمجھائی تھی، ٹھیک ہے، اور اس دعا میں فلسفی آف دعا ہے کہ دعا مانگنی کیسے چاہیے اور اللہ کون ہے، یہ آپ کو اندازہ ہوگا اس دعا سے، ٹھیک ہے۔ سیرہ کا ایک بہت بڑا فائدہ پڑھنے کا اور سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا زندگی کا فلسفہ کلیئر ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی میں نے کس کانسیپٹس کے ساتھ زندگی گزارنی، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، ایک اچھے ایجوکیشن سسٹم کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے اور جینا سکھائے، یہ نہیں کہ بس ہمیں پیسے کمانا سکھائے، وہ تو ایک بہت ہی اس کا مائنر سا بینیفٹ ہے۔ اصل ایجوکیشن سسٹم کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں چیلنجز سے ہم نے کیسے گزرنا ہے، ہم نے زندگی میں مختلف سچویشنز میں کیسے ڈیل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود کہا کہ تمہارے نبی میں تمہارے لیے بہترین مثال ہے، ہر طرح کی بہترین مثال ہے۔ اوکے، یہ دعا میں دوبارہ بتاتا ہوں، کچھ چہرے نئے نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ہمارے نبی پہ لہو لہان ہوئے، اور بہت یہ اس پہ جتنا غم کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ سیرہ میں آپ ایک بار بھی رسول اللہ کو یہ انسیڈنٹ مینشن کرتے خود نہیں دیکھیں گے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایمپتھی لیتے تھے، لوگوں سے نہیں۔ سمپتھی لینی ہے تو اللہ سے لیں۔ ایک بار یہ دعا کر لی، اللہ کو رو کے دکھا دیا، سمپتھی لے لی، اس کے بعد کبھی مینشن نہیں کیا۔ صرف تب مینشن کیا جب حضرت عائشہ نے خود پوچھا کہ آپ پہ سب سے ہیوی انسیڈنٹ کون سا تھا؟ کیا احد کا تھا؟ جو احد کی شکست تو نہیں کہیں گے، احد میں جو بھی حادثات ہوئے اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پھر مینشن کیا کہ عائشہ تمہارے لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا تھا، یعنی طائف کے لوگوں نے، لیکن تب بھی کوئی ایسا سینٹینس نہیں کہا جس سے سمپتھی لینا جو ہے وہ واضح ہو رہا۔ اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں مسلمان سٹرونگ ہوتا ہے، سمپتھی اللہ سے لینی ہے ہمیں۔ ہوتا کیا ہے، لوگوں سے آپ بہت سمپتھی لیں گے نا، ایک ٹائم آئے گا لوگ آپ کے بارے میں مائنڈ میں رکھ لیں گے یار یہ تو ویک سا ہے، ایم ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آلدو اچھے لوگوں سے شیئر کرنا کوئی حرج نہیں، سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ٹرولی سٹرونگ بننا ہے اللہ کے آگے روئیں۔ تو خیر، یہ جو دعا ہے اس پہ غور کریں۔ او اللہ، ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ اینڈ مائی ہیلپلیسنیس اینڈ لونلینس بفور مین۔ اے اللہ، میں آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اتنا اللہ کے ساتھ ایفیلیشن، اتنا کلوز ریلیشن، اتنا بھروسہ، اتنا کانفیڈنس کہ اللہ کو اپنا دل کھول کے دے دیا۔ شکایت دو طرح کی ہوتی ہے، اس دعا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت یعقوب نے سورہ یوسف میں آتا ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، بے شک میں اپنی شکایت، اپنا شکوہ کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے۔ شکایت یہ جو پہلی والی ہے نا، یہ تو جائز ہے۔ یہ کون سی والی شکایت ہے؟ اور یہ ایسنس آف توحید ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، کہ آپ کمپلین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں اور آپ کی مرسی، آپ کی ہیلپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں پتہ ہے کون سا والا ایلیمنٹ ہے؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعا جب میں آپ کو سناؤں گا اس کا کرکس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ ان پہ بہت زیادہ وہ ہوا تھا ظلم، اصل میں وہ اس بات پہ رو رہے تھے، زیادہ پریشان تھے کہ اے اللہ کہیں آپ تو نہیں ناراض، کہیں یہ پنشمنٹ تو نہیں ہے کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا۔ یہ اصل میں اس کا جو ہے نا ماخذ ہے، یعنی آپ سوچیں کس لیول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن اور اللہ سے تعلق تھا کہ اللہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی، کہیں آپ کی ناراضگی تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اس طرح کی بات کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے سامنے دل کھول دینا، یہ تو ایسنس آف توحید ہے، اور اس طرح کی شکایت جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کو شکایت کہہ لیں یا کہہ لیں کہ اپنا دل کھول کے بیان کرنا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری شکایت جو ہے وہ ہے اللہ کی قدر اور اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا، ایکسیپٹ نہ کرنا۔ اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جو انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ بجائے کہ اللہ کے آگے رونے کے یا اللہ سے مدد طلب کرنے کے، وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ان دا فرسٹ پلیس، اور وہ کہتے کہتے پھر اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو اللہ معاف کرے۔ ابلیس نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ ابلیس کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ بے شک سنس یو ہیو لیڈ می اسٹرے، اس لیے اب میں ان ہیومن بینگز کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بلیم کس کو کیا؟ اللہ کو۔ تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس شکوے کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو بلیم کرنے لگیں، نعوذ باللہ۔
کہ یہ اللہ کی وجہ, اللہ نے کیوں میرے ساتھ ایسے کیا. ٹھیک ہے نا, انسان ہے, نکل بھی سکتے ہیں ایسے الفاظ, لیکن یہ کہ توبہ کر لی جائے, فوراً سے ریٹرن ہو جائیں, فوراً سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں, تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے, تو